اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ مومنین، آج کی اس ویڈیو میں وضو کا مکمل پریکٹیکل طریقہ اور وضو کے مکمل احکام آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مومنین، آپ سب سے التماس ہے کہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آج کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، چونکہ جو بھی عبادت ہے وضو تمام عبادات کے لیے ایک مقدم شے ہے۔ اگر آپ کا وضو درست ہوگا تب ہی آپ کی نماز اور دیگر اعمال درست ہوں گے۔ لہذا وضو کے حوالے سے انسان کو کوئی بھی غلطی نہیں انجام دینی چاہیے، کیونکہ اگر وضو باطل تو پھر آپ کی عبادات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا وضو کے احکام بھی آنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وضو کا طریقہ جو شریعت مقدسہ نے تعلیم فرمایا ہے وہ بھی بخوبی انسان کو آنا چاہیے۔ ایک ایک نقطے کو، ایک ایک پوائنٹ کو دیکھیں اور سمجھیں، تاکہ آپ آج کی اس ویڈیو میں وضو کا مکمل طریقہ سیکھ لیں، بجائے اس کے کہ یہ ویڈیو آپ سمجھیں کہ لمبی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا وضو مکمل طور پر درست ہو جائے گا۔ چلتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی طرف۔ پہلے وضو کے چند میں آپ کو اہم احکام بتاؤں گا کہ جو سیکھنا ضروری ہے۔ مومنین سکپ کر دیتے ہیں ان چیزوں کو اور نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اپنے وضو کو باطل کروا چکے ہیں۔ بعد میں بتائیں گے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، کس طرح اعضائے وضو کو دھونا ہے۔ اس سے پہلے اعضائے وضو کی کیا شرائط ہیں، وضو کی کیا شرطیں ہیں، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس کو ہم مختصر طریقے سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے مومنین یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کے اعضائے وضو ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہیں اور پاؤں ہیں، سر ہے، بازو ہیں، یہ پاک ہونے چاہیے، نجس نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات کہ جہاں مومنین مومنات اکثر غلطی کرتے ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ ان کا وضو باطل ہے، ان کی نماز باطل ہے، وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھوں پر، اگر آپ کے سر پر، اگر آپ کے پاؤں پر، اگر کسی بھی اعضائے وضو کے کسی بھی عضو پر اگر کوئی چکناہٹ موجود ہے، تیل موجود ہے، کریم موجود ہے، لوشن لگایا ہوا ہے، تو ان تمام چیزوں کے آپ کے جلد پر ہونے کے باوجود وضو آپ کا نہیں ہوتا۔ لہذا اس چیز کو لازمی سمجھیں کہ جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے سر پہ کوئی تیل تو نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں پر، بازوؤں پر یا سر پر، پاؤں پر کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو کہ جو وضو کے پانی کو پہنچنے میں رکاوٹ کا باعث بنے۔ اگر ہے تو پہلے اسے برطرف کر لیں، پاک ہونے چاہیے اور کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو کہ جو رکاوٹ کا سبب بنے۔ اس کے علاوہ پانی پاک ہونا چاہیے، پانی خالص ہونا چاہیے، یعنی مضاف پانی نہ ہو، پانی پاک بھی ہونا چاہیے، پانی رسبی بھی نہ ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے وضو کرنے سے پہلے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وضو کے چند مبطلات ہیں جو وضو کو باطل کر دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وضو کے مبطلات کون کون سے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں۔ چلتے ہیں آج کے اپنے اس موضوع کی طرف اور پریکٹیکل طریقے کی طرف کہ وضو کو پریکٹیکلی طور پہ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہ وضو کے 5 واجبات ہیں، وضو کے 5 واجبات، جس میں نیت شامل ہے، چہرے کا دھونا، دونوں بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح، پاؤں کا مسح۔ دوبارہ سن لیں، وضو کے 5 واجبات ہیں، نیت کرنا، چہرے کا دھونا، دونوں بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ یہ 5 چیزیں وضو میں واجب ہیں۔ اگر کوئی انسان ان 5 چیزوں میں کوئی ایک عمل، کوئی ایک جو ہے اس کو نہیں دھوتا یا بجا نہیں لاتا تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا اور بعد میں کی جانے والی عبادات بھی باطل شمار ہوں گی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آیا ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مستحب ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ مستحب ہے،
اگر کوئی انسان ان کو بجا نہیں لاتا تو بھی اس کا وضو باطل نہیں ہوتا، وضو اس کا ٹھیک ہے۔ ہاں واجبات کو درست طریقے سے آپ انجام دیں۔ پھر ان میں بھی چند مستحبات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، کس نیت سے؟ قربتاً الی اللہ کی نیت سے آپ نے۔ اگر کوئی انسان اس وجہ سے وضو کرے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ یہ جو بڑا باوضو ہے، ریاکاری کرے، یا اس کے ساتھ ساتھ اپنے جلد کو، جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے وضو کرے، تو اس کا وضو باطل ہوگا، یہ اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ قربتاً الی اللہ کی نیت سے آپ نے وضو کرنا ہے۔ اب آپ کو پریکٹیکل طریقہ کر کے بتاتے ہیں۔ کوئی اگر آپ کا سوال ہو وضو کے حوالے سے، آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں وضو کرنے جا رہا ہوں، پانی پاک ہو، پانی غصبی نہ ہو، اور اعضائے وضو پر کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو۔ اگلی بات، میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، آپ انگوٹھی اتار لیں۔ آپ نے کوئی انگوٹھی، کوئی کڑا، کوئی دھاگا، کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے تو آپ اس کو برطرف کر دیں، اس کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں، اور بعد میں پھر آپ وضو کے بعد اس کو پہن سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات میں آپ تک پہنچاتا جاؤں کہ اکثر شادی بیاہ کے موقع پر خواتین پوچھتی ہیں کہ نیل پالش لگی ہوئی ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، تو کیا اس سے وضو ہو سکتا ہے؟ مومنین مومنات، اس سے وضو نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے، اگر آپ نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے، کوئی بھی اور ایسی چیز ہے، تو اس سے وضو آپ کا نہیں ہوتا۔ اس چیز کو پہلے برطرف کرنا ضروری ہے۔ میک اپ، نیل پالش پہ ہماری تفصیلی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ آپ وضو کریں گے، نیت سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، اور اگر آپ کے پاؤں پہلے پاک ہیں، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ وضو کرنے سے پہلے اپنے پاؤں دھو لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، اس طرح۔ پھر آپ نے کلی کرنی ہے، یہ 3 دفعہ مستحب ہے، اگر نہیں بھی کرتے تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین دفعہ کلی مستحب ہے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو دھوئیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ چہرہ کتنا دھونا ہے، کس طرح دھونا ہے۔ جہاں سے، مرد عورت سن لیں، جہاں سے آپ کی یہ بال اگتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے لمبائی میں چہرے کو دھونا ہے، اور چوڑائی میں آپ کے جو ہاتھ ہیں، انگوٹھے سے لے کر درمیانی ہوئی تک اتنا بھی ایریا یہاں پہ احاطہ ہوتا ہے، آپ نے یہ آپ پر دھونا واجب ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ارد گرد بھی آپ مسح کر لیں، ہاتھ لگا لیں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے مکمل طور پہ چہرے کو دھو لیا۔ کس طرح دھوئیں گے؟ اگر آپ کے بال بڑے ہیں تو آپ بالوں کو ہٹا لیں، یہاں سے آپ کے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ پانی ڈالیں گے۔ اس طرح آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے سارے چہرے کو صحیح طرح مسح کریں۔ اگر تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ چہرے پر پانی ڈالنا واجب ہے، دوسری دفعہ مستحب ہے، اگر تیسری دفعہ کوئی ڈالے گا تو وہ حرام ہے، وضو کو باطل کر دیتا ہے۔ یہ آپ نے چہرہ دھو لیا، اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں بازو دھونا ہے۔ دایاں بازو دھوتے وقت یہ خیال رکھیں کہ آپ نے کوہنی پر پانی ڈالنا ہے یہاں، اور آپ نے یہاں پانی نہیں ڈالنا، کوہنی پر پانی ڈالنا ہے۔ یہاں سے آپ نے پہلی دفعہ واجب، دوسری دفعہ مستحب، تیسری دفعہ حرام، اس طرح آپ نے یہ انگلیوں کے سرے تک وضو کے پانی کو پہنچانا رکھے، کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر آپ یہاں تک کریں گے تو یہ باطل ہے، وضو کو باطل کر دیتا ہے۔ یہ مکمل طور پہ آپ پہلی دفعہ جب واجب ہوگا آپ اس طرح وضو کریں گے، اور دوسری دفعہ مستحب ہے، پھر آپ اندر پانی ڈالیں گے۔ خواتین کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلی دفعہ باہر پانی ڈالیں، دوسری دفعہ اندر۔ مرد پہلی دفعہ باہر پانی ڈالیں گے، یہ مستحب ہے، اگر اس کے برعکس بھی کرتے ہیں تو حرام نہیں ہے، وضو باطل نہیں ہوتا۔
پھر اس کے بعد آپ ایک دفعہ واجب ہے، ایک دفعہ مستحب ہے، 3 دفعہ اگر ڈالیں گے تو یہ حرام ہے۔ آپ پھر اپنا اسی طرح بایاں بازو دھوئیں گے، بالکل وضو کے پانی کو اپنے بازو کی تمام جگہ تک درست کر کے پہنچانا ہے۔ یہ اس طرح، یہ آپ نے جب اپنے بازو کو دھو لیا، وضو کر لیا بازو کا، پھر آپ نے مسح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ٹوٹی کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی اور چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ وضو کو باطل کر دیتا ہے۔ اسی طریقے ساتھ آپ نے اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح کے اوپر ہماری ایک مکمل ویڈیو موجود ہے جس کے اندر ہم نے مسح کے تمام مسائل کا ذکر کیا ہے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ وضو کو کامل کرنے کے لیے وہ مسح والی ویڈیو بھی دیکھیں۔ اگر آپ کے بال لمبے ہیں تو آپ اس طرح مانگ نکالیں، لیکن یہ کوشش کریں کہ جو پانی ہے یہ آپ کا جلد پر نہ لگے، صرف بالوں کو ہٹائیں اور یہ 3 انگلیوں کے ساتھ آپ اس طرح مسح کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ اپنے پاؤں کا مسح کریں گے۔ سب سے پہلے دایاں پاؤں، مثال کے طور پہ یہ دایاں پاؤں ہے، یہاں سے انگلیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں، یہاں سے آپ ایسے مسح کریں گے۔ اور پھر بایاں ہے تو بائیں کو آپ نے پھر اس طرح اس پر مسح کرنا ہے۔ یہ آپ کا مکمل طریقہ ہے وضو کرنا۔ اگر کوئی بھی آپ کو سوال ہے، کوئی پوچھنے کی بات ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔